بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طریق سرائے چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام جو قطبیت اور ولایت پر فائز ہوئے انہوں نے کس طرح سے توبہ کی اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ان کی توبہ قبول فرماتے ہوئے انہیں کتنے بلند درجات عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے حضرت حبیب اجمی قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کا، جو کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی جانشین مقرر ہوئے۔ ابتدائی دور میں آپ بہت امیر تھے اور اہل بصرہ کو سود پر قرض دیا کرتے تھے، اور جب مقروض پر تقاضا کرنے جاتے تو اس وقت تک واپس نہ ہوتے جب تک قرض وصول نہ ہو جاتا، اور اگر کسی مجبوری سے قرض وصول نہ ہوتا تو اپنے وقت کے ضائع ہونے کا مقروض سے ہرجانہ وصول کرتے اور اس رقم سے زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک دن آپ کسی کے یہاں وصول یابی کے لیے پہنچے تو وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، نہ تو میرا شوہر گھر پر موجود ہے اور نہ میرے پاس تمہارے دینے کے لیے کوئی چیز ہے، البتہ میں نے آج ایک بھیڑ ذبح کی تھی جس کا تمام گوشت تو ختم ہو چکا ہے، البتہ ایک سری باقی رہ گئی ہے، اگر تم چاہو تو وہ میں تم کو دے سکتی ہوں۔ چنانچہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ اس سے وہ سری لے کر گھر پہنچے اور بیوی سے کہا کہ یہ سری سود میں ملی ہے، اس کو پکا ڈالو۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں نہ لکڑی ہے اور نہ آٹا، بھلا میں کھانا کس طرح تیار کروں؟ آپ نے فرمایا کہ میں ان دونوں چیزوں کا بھی انتظام مقروض لوگوں سے سود لے کر کرتا ہوں، اور سود ہی سے یہ دونوں چیزیں خرید کر لے آئے۔ لیکن جب کھانا تیار ہو چکا تو ایک سائل نے آ کے یعنی ایک فقیر نے آ کر سوال کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ اگر تجھے کچھ دے بھی دیں تو اس سے تو دولت مند نہ ہو جائے گا، لیکن ہم مفلس ہو جائیں گے۔ سائل جب مایوس ہو کر واپس چلا گیا تو بیوی نے سالن نکالنا چاہا، لیکن وہ سالن کی بجائے خون سے لبریز تھی، یعنی وہ ہنڈیا جس میں سری جو سود سے لی گئی تھی اس کا سالن تیار کیا گیا تھا، وہ ہنڈیا خون سے بھری ہوئی تھی۔ بیوی نے شوہر یعنی حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر کہا کہ دیکھو تمہاری کنجوسی اور بدبختی سے یہ کیا ہو گیا ہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ دیکھ کر عبرت حاصل ہوئی اور بیوی کو شاہد بنا کر کہا، آج میں ہر برے کام سے تائب ہوتا ہوں، اور یہ کہہ کر مقروض لوگوں سے اصل رقم لینے اور سود ختم کرنے کے لیے نکلے۔ راستہ میں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، انہیں دیکھ کر بچوں نے آوازیں کسنا شروع کر دیے کہ علیحدہ ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم اس جیسے بدبخت نہ بن جائیں۔ یہ سن کر آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آپ کو ایسی نصیحت فرمائی کہ بے چین ہو کر دوبارہ توبہ کی، اور جب واپسی میں ایک مقروض شخص آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا تو فرمایا کہ تم مجھے دیکھ کر نہ بھاگو، اب تو مجھے تمہیں دیکھ کر بھاگنا چاہیے تاکہ میرا یعنی گنہگار کا سایہ تم پر نہ پڑ جائے۔ پھر جب آپ آگے بڑھے تو وہی لڑکے جو آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ حبیب اجمی سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم اس جیسے بدبخت نہ بن جائیں، وہی بچے اب کہنے لگے کہ حبیب اجمی کو راستہ دے دو، کیونکہ اب حبیب تائب ہو کر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی گرد اس پر پڑ جائے۔ اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ ہمارا نام گنہگاروں میں درج کر لے۔ آپ نے بچوں کا یہ قول سن کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ تیری قدرت بھی عجیب ہے کہ آج ہی میں نے توبہ کی اور آج ہی تو نے لوگوں کی زبان سے میری نیک نامی کا اعلان کروا دیا۔ اس واقعہ کے بعد یعنی توبہ کرنے کے بعد حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ دن رات عبادت میں مشغول رہتے اور اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کرتے۔ آپ کی زبان کی یہ تاثیر ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیا، اور مخلوق کی دعائیں آپ کی زبان سے اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول منظور ہونے لگیں۔ آپ کا مقام ولایت میں اس قدر بلند ہے کہ آپ ہی سے سلسلہ قادریہ جو کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محی الدین بغدادی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، اور ایک سلسلہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، اور آپ سے ولایت کے کثیر سلسلے جاری ہوئے جو تا بقیام عالم مسلمانوں میں جاری رہیں گے۔ دوسرا واقعہ ہم آپ کی خدمت میں فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا رکھ رہے ہیں، جو کہ بہت بڑے امام الاولیاء، بہت بڑے قطب الاقطاب تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اول چوروں کے سردار تھے اور رہزنی کیا کرتے تھے، یعنی قافلوں کا مال لوٹ لیا کرتے تھے۔ اول تو آپ کا یہ حال رہتا کہ آپ مال بھی لوٹتے اور آپ کے ساتھی سارا دن ساری رات قافلوں کو لوٹتے رہتے، اور آپ تنہا جا کر اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول رہتے اور لمبی نفل عبادات کرتے اور روزے بھی رکھتے۔
ایک مرتبہ اسی طرح رات میں کوئی قافلہ آ کر ٹھہرا اور اس میں ایک شخص یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کر رہا تھا، جس کا ترجمہ ہے، یعنی کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ کے ذکر سے خوف زدہ ہو جائیں۔ اس آیت مبارکہ کا فضیل بن عیاض کے قلب پر ایسا اثر ہوا کہ جیسے کسی نے تیر مار دیا ہو، اور آپ نے اظہار تاسف کرتے ہوئے کہا کہ یہ غارت گری کا کھیل کب تک جاری رہے گا، اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں چل پڑیں۔ یہ کہہ کر زاروں کے تار روتے رہے اور اس کے بعد سے مشغول ریاضت ہو گئے اور ایک ایسے صحرا میں جا نکلے جہاں کوئی قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، اور اہل قافلہ میں سے کوئی کہہ رہا تھا کہ اس راستے میں فضیل ڈاکے مارتا ہے، لہٰذا ہمیں راستہ تبدیل کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اب قطعاً بے خوف ہو جاؤ، کیونکہ میں نے راہزنی سے توبہ کر لی ہے۔ پھر ان تمام لوگوں سے جن کو آپ سے اذیتیں پہنچی تھیں معافی طلب کی، لیکن ایک یہودی نے معاف کرنے سے صاف انکار کر دیا اور یہ شرط پیش کی کہ اگر تم سامنے والی پہاڑی کو یہاں سے ہٹا دو تو میں معاف کر دوں گا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مٹی اٹھانی شروع کی، اور اتفاق سے ایک دن ایسی آندھی آئی کہ وہ پوری پہاڑی اپنی جگہ سے ختم ہو گئی، اور یہودی نے یہ سارا ماجرا دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی دشمنی ختم کر دی۔ اور اسی یہودی نے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میں نے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک تم میرا مال واپس نہیں کرو گے میں معاف نہیں کروں گا، لہٰذا اس وقت میرے تکیہ کے نیچے اشرفیوں کی ایک تھیلی رکھی ہوئی ہے، وہ آپ اٹھا کر مجھے دے دیں تاکہ میری قسم کا کفارہ ہو جائے۔ چنانچہ فضیل بن عیاض اس یہودی کی تھیلی اٹھا کر اس یہودی کے پاس لے آئے۔ اس کے بعد اس نے یہ شرط پیش کی کہ پہلے مجھے مسلمان کر لو پھر معاف کر دوں گا، اور آپ نے کلمہ پڑھا کر اس یہودی کو مسلمان کر دیا۔ اسلام لانے کے بعد اس نے بتایا کہ میرے مسلمان ہونے کی وجہ یہ ہے، یعنی یہودی کہنے لگا کہ میرے مسلمان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ اگر صدق دلی سے تائب ہونے والا یعنی سچی توبہ کرنے والا خاک یعنی مٹی کو ہاتھ لگا دیتا ہے تو وہ سونا بن جاتی ہے، لیکن مجھے اس بات پر یقین نہیں تھا۔ اور یہودی کہنے لگا، آج جب کہ میری تھیلی میں مٹی بھری ہوئی تھی میں نے وہ تھیلی آپ سے منگوائی تاکہ آپ اسے لا کر مجھے دے دیں، تو آپ نے جب مجھ کو لا کر دی تو واقعی اس میں سے سونا نکلا، اور مجھے مکمل یقین ہو گیا کہ آپ کا مذہب سچا ہے، یعنی سچی توبہ کرنے والا اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگا دے گا تو وہ سونا بن جائے گی۔ اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ وقت کے قطب الاقطاب یعنی امام الاولیاء ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ شان بخشی کہ آپ بھی بڑے بڑے سلسلہ، خاص طور پر سلسلہ قادریہ اور چشتیہ کے سرخیل ہوئے یعنی سردار ہوئے، اور آپ ہی سے یہ سلسلے آگے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، داتا گن بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے اولیاء کرام تک پہنچے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا واقعہ ہم حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کر رہے ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حالت دیوانگی میں کہیں جا رہے تھے کہ راستہ میں ایک کاغذ پڑا ہوا ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کاغذ کو عطر سے معطر کر کے کسی بلند مقام پر رکھ دیا۔ اسی شب کو کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے انہیں بشارت دی جا رہی ہے کہ بشر حافی کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ہمارے نام کو معطر کر کے یعنی خوشبو لگا کے جو تم نے تعظیماً ایک بلند مقام پر رکھا ہے، اس کی وجہ سے ہم تمہیں بھی پاکیزہ مراتب یعنی بلند مرتبے عطا کریں گے۔ اور بیداری کے بعد جب ان درویش کو یہ تصور آیا کہ بشر حافی تو فسق و فجور میں مبتلا ہیں، اس لیے شاید میرا خواب صحیح نہیں ہے، لیکن دوسری اور تیسری مرتبہ بھی جب یہی خواب نظر آیا تو وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ یعنی بشر حافی کے گھر پہنچے۔ وہاں معلوم ہوا کہ آپ مے قدے میں ہیں یعنی شراب خانے میں پڑے ہوئے ہیں، اور جب وہ درویش شراب خانے میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ بشر حافی نشہ میں چور اور بدمست پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آپ سے جا کر کہہ دو کہ میں تمہارے لیے ایک ضروری پیغام لایا ہوں۔ چنانچہ جب لوگوں نے بشر حافی سے کہا تو فرمایا، نامعلوم عطاب الہی کا پیغام ہے یہ سزا کا، اور یہ کہہ کر مے قدہ سے یعنی شراب خانے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر کے نکلے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم مراتب عطا فرمائے کہ آپ کا ذکر بھی قلوب کے لیے درجہ سکون بن گیا۔ اور چونکہ آپ اس احساس کی وجہ سے ننگے پاؤں رہا کرتے تھے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش فرمایا ہے، فرش بنا دیا ہے، اسی لیے شاہی فرش پر جوتے پہن کر چلنا آداب کے منافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو حافی کہا جاتا ہے۔
یعنی جیسے ہی اللہ کے ایک بندے نے اپنے خواب کی تعبیر کے لیے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو دین کی دعوت دی، عین وہی موقع پر حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے شراب خانے سے شراب نوشی کی توبہ کی اور اللہ رب العالمین کی راہ میں نکل پڑے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑے بڑے اولیاء کا امام اور پیر و پیشوا مقرر فرمایا۔ بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے حدیث مبارکہ کے عالم، بہت بڑے امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت وقت آپ ہی کے ساتھ رہتے اور آپ کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے پوچھا کہ محدث اور فقیہ ہونے کے باوجود آپ نے ایک خبتی کے ہمراہ کیوں رفاقت اختیار کر لی ہے؟ یعنی امام احمد بن حنبل پر لوگ یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ آپ ایک ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جو کہ دیوانہ ہے، تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آگے سے جواب دیتے کہ مجھے اپنے علوم پر تو مکمل عبور حاصل ہے، لیکن وہ خبتی یعنی کہ وہ دیوانہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی وقت کے بڑے بڑے ائمہ اور بڑے بڑے اولیاء کرام حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض لینے کے لیے جایا کرتے تھے۔ معزز سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور اسے لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور مزید ایسے واقعات جاننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔